میرے والد صاحب انتقال کر گئے سڑیاں نہ تے پنڈ کو زمینہ نے میں ادھر کدی پوچھن بھی نہیں گیا ہے مجھے میرے مالک نے اتنی عزت دے دی میں کیوں 4 زمینہ دے ٹوٹے نہیں جا کے لوکاں نال لڑدا پھراں ادھر ٹھیک ہے آہو میں کی کر یہ میرے مقدر چ ہوئے گی میرا مالک دے چڑھے گا ادھر سمجھاؤ پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر یہ کیوں سارے معاملے خراب ہوئے اسی لیے تو خراب ہو گئے ہیں دنیا کی محبت وہ جی وہ چیز چاہیے دیئے جو مرضی ہے میں نے وہ چیز لینی ہے ادھر میں پتر سائیکل سے چلاؤں سائیکل سے اور سائیکل دی میرے اللہ نے میں پہلی تقریر مجھے اس دن ڈاکٹر تقیر صاحب پوچھ رہے تھے جی پہلی تقریر تو جی کتنے کی تھی میں وہ ناروال پہ گیا ادھر جی اور ہم موٹر سائیکل پہ تقریر کرنے گئے میرے سیالکوٹ سے کم از کم بھی نا موٹر سائیکل پہ بھی 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں موٹر سائیکل پہ جائے اور دن بھی سردیوں کے وہ جو بندہ میرے ساتھ گیا نا جس نے مجھے راستہ دکھانا تھا جاتے ہوئے تو بیچارہ نہیں کو اتنا بولا تو واپسی پہ میں نے کیونکہ آ کے فجر کی نماز پڑھانی تھی انہوں نے بڑا کہا جی رات رک جائیں ادھر میں نہیں میں فجر پڑھانی جا کے وہ میں ہم موٹر سائیکل اور راستے میں بارش شروع ہو گئی انہوں نے چڑھ گسا گیا انہوں نے کہتا ہے حضرت صاحب تسی اخیر شدائی ہو میں کی ہوا ہے وہ اللہ دے بندے ہو جنہوں نے تقریر تے بلایا تسی انہوں کو گڈی دا بندوبست کر کے دیو تسی ویکھو موٹر سائیکل تے آپے بھی ٹھرے ہو نال مینوں بھی ٹھارن دے دیو ہن بارش پین ڈئی دی سردیاں دے دن نے میں نے اس کو بڑی بات کی میں نے کہا گل سن ہوئے جڑا دا اسی کام کرنا ہے وہ سانو ویکھدے نہیں پے کہ ساڈے واسطے موٹر سائیکل تے ٹھرن ڈے ادھر ہن کہندا آو تے میں چلیا جے منگنی ہے تے اسی انہاں کولوں منگاں گے کہ پھر انہاں کولوں ہی منگنی ہے ادھر پڑھ کے پھر پتروں نے دتیاں نے مینوں نے پھر مینوں دتیاں نے میرے بچوں اس سے مانگو اپنے اللہ سے نماز چھڑ کے کدے کو لے لو گے نہیں ایک مجھے بات بتاؤ اللہ کے علاوہ تو نہیں کوئی دینے والا وہی ہے نا دینے والا تو پتر ہو دینا لڑائی پا کے کدے کو لینا جے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی الحمدللہ سارے ایمان والے ہیں اور سب کا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے جو دے گا وہ بھی اللہ کی عطا سے دے گا داتا صاحب دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے بابا صاحب دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے غوث پاک دیں گے تو اللہ کی عطا سے دیں گے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو مختار کل اللہ کی ذات نے بنایا ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں بھائی اللہ سے لڑائی اللہ کے رسول سے لڑائی تو کتوں لوگ ہیں یار مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کی ہو کیا گیا بھائی کدھر سے لوگ ہیں اس لیے بیٹا اس کا دھیان رکھنا یہ پیروں کے نیچے ہے اس کو پیروں کے نیچے رہنے دینا اس زمین کو اٹھا کے کبھی دل میں نہ لانا ہے یہ دل بڑی سونی جگہ ہے پتر اتھے اللہ نو لے آؤ تے اللہ دے رسول نو لے آؤ اتھے وہی سجدے نے میرے بچیو ادھر وہی سجدتے ہیں یہ زمین نہیں سجتی ادھر ٹریکٹر کٹے وچھے مکان پلاٹ مرلے کنال یہ نہیں اتھے ان کی نہیں اتنی کہ ان کو اتھے رکھا جائے ادھر یہ بڑی خاص جگہ ہے خاص جگہ اتھے اللہ اور اللہ دے رسول ادھر جی ہیں انہوں نے رکھو یہ ان کے لیے ادھر دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا وہ جو بات آئی نا تیاری کی بادشاہ رو پڑا ادھر چھڑ کے جو ہے نا کو جانا دی ادھر وہ کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری بابا بولا اس نے کہا بادشاہ سلامت آگے آپ سفر پہ جاتے ہیں سارا شہر دیکھتا ہے وہ آپ کا پروٹوکول وہ آپ کی سپاہ وہ آپ کے ہاتھی وہ آپ کے گھوڑے وہ آپ کے خیمے وہ آپ کا کھانے کا سامان بھئی آج کون سا سفر ہے کہ ساتھ کو سامان شمان ہی نہیں ہے بادشاہ پھر بولیا انہوں نے کہا بابا جی آج اور سفر تے چلنے ہیں تے او دا سامان بھی اور ہے بابا پھر بولیا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ ہی کہن رہے ہو کہ سفر تے چلنا ہوا تے سامان او دا اور ہے تے او کتے جے وہ نہیں کٹھا کیتا بادشاہ اور رویا اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہوگی میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو میں نے اکٹھا ہی نہیں کیا ہے کوئی بابے نے حضرت وہ سرخ رومال جو کبھی بادشاہ نے اس کو دیا تھا نکالا اور نکال کے نا وہ بادشاہ کو دکھا کے کہتا بادشاہ یاد آیا اس نے کہا ہاں یہ تو وہی رومال ہے جو میں نے کبھی تجھے دیکھ کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو
बाबे ने कहा उस दिन तो रुमाल मैं अपनी जेब में डाल के चला गया था, लेकिन ले बादशाह आज रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है जिसको अल्लाह ने इतना वक्त दिया, इतनी मोहलत दी, इतनी उम्र दी, जिसके मोहल्ले में मस्जिद भी थी, जिसके घर में कुरान भी था, जिसके घर में तस्बीह भी थी, जिसके घर में मुसल्ला भी था, जिसको पता भी था सारा कुछ, फिर भी उसने वो सामान नहीं इकट्ठा किया जो उस सफर पे लेके जाना। ले ये बादशाह ये रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं। अब ये मिसाल बयान करने के बाद मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते बंदे हजरत ध्यान रखी कहते तुम ही बादशाह बेवकूफी ना कर जाए कि सारी जिंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा ऐ सफर वाला है, वो सामान इकट्ठा ही ना करे हैं जड़ा उस सफर वाला है। रह पुत्र सारे सियाने बैठे दियो, आओ ध्यान करिए वो किन्ना है जड़ा ऐ सफर वाला है, और वो किन्ना है जड़ा ताड़ा ते भाई पता कोई नहीं, मैं ये अपना सीधा सीधा साफ करा ना तो मेरे को भी बहुता वो ही है जड़ा है सफर वाला है, वो साढ़े को इकट्ठा कोई नहीं होंगे जड़ा वो सफर वाला है। और फिर मौलाना रूम ने ये बात नसर में समझाई और मियां मोहम्मद बख्श साहब ने ये बात नज़म में समझाई। फिर मियां साहब बोले क्या कहते हैं, लोए 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 ओ पर लै कुड़िए जे तू पांडा परना कर ले, है ही वक्त है ये। लोए लोए ओ पर लै कुड़िए जे तू पांडा परना शाम पई दिन शाम मोहम्मद ते कर जांदी ने डरना फिर ते डरना ही है, पल्ले ही कख नहीं होना है, फिर ते डरना ही है, इकट्ठे ही कख नहीं किया फिर ते डरना ही डरना है। इसलिए पुत्र वक्त भी हो गया साडा, कट्ठा कट्ठा कर लो मेरा पुत्र, अज अज वक्त है हजरत है, अज कट्ठा अज अज कट्ठा कर लो पुत्र। कोई बन गया रौनक पखियां की, कोई छोड़ के शीश माल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल तलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया।